بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں، بے شک آپ کا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں جنین کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے آیت نمبر 32 کے الفاظ کے معانی کا تفصیلی بیان تمام ہوا۔ اس آیت کا جو بنیادی پیغام ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، توجہ فرمائیے۔ جیسا کہ کافی باتیں پہلے بیان ہو چکی ہیں، لیکن اس درس میں ہم چاہیں گے کہ اس آیت کا پورا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم۔ یہ الذین سے کون لوگ مراد تھے جن کے بارے میں گزشتہ آیت میں تذکرہ کیا گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا یہ کون لوگ تھے کہ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور تاکہ اللہ اچھے کام کرنے والوں کو ان کی اچھی جزا دے، اچھی نعمتوں سے جزا دے۔ تو پھر یہ اچھے کام کرنے والوں کے بارے میں وضاحت فرمائی اس آیت نمبر 32 میں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ الا اللمم، لمم کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا، دو معنی تھے۔ ایک معنی یہ تھا کہ گناہ کے پاس تو چلا جائے لیکن گناہ کرے نہیں، اور دوسرا معنی یہ تھا کہ کبھی کبھار، نہ کہ اس کی عادت ہو، نہ کہ عادی مجرم ہو، عادی گناہ گار ہو، کبھی کبھار اس سے گناہ سرزد ہو جائے۔ اب یہ جو کبھی کبھار گناہ سرزد ہونا ہے تو یہ صرف اس میں صغیرہ گناہ شامل ہے یا کبیرہ بھی شامل ہے؟ بعض اوقات انسان سے کوئی کبیرہ گناہ خدا نخواستہ اگر سرزد ہو جائے تو اس کی معافی ہے یا اس کی معافی نہیں ہے؟ تو قرآن کریم کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ تمام گناہوں کی معافی ہے، لیکن اگر انسان گناہوں کا عادی بن جائے تو پھر کیونکہ گناہ انسان کی روح پہ تاثیر رکھتا ہے، آہستہ آہستہ روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک مقام وہ آتا ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ جیسے کینسر کا خطرناک مرض اگر اس کا شروع میں علاج نہ کیا جائے اور ایک خاص درجے سے اوپر چلا جائے تو پھر لا علاج ہو جاتا ہے مثلا۔ تو اگر عادی گناہ گار ہوگا تو پھر واپس نہیں آئے گا، لیکن گناہ کبیرہ کرنے والا بھی، جس سے خدا نخواستہ کبھی کسی وجہ سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، وہ اس کی بھی مغفرت اور اس کی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بس یہ جو الا اللمم ہے اس کا معنی کیا کریں گے؟ کبھی کبھار مثلا غلطی سے، خطا سے گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، اور امکان ہے کہ بڑا گناہ بھی اس سے سرزد ہو جائے۔ اسی معنی کے بارے میں، اسی معنی کی تائید میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی روایات بھی ہیں کہ جو اسی معنی کی تائید کرتی ہیں۔ مثلا اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ لمم کا معنی کیا ہے؟ الرجل یلم بالذنب، ایک شخص کبھی کبھار، نہ کہ عادتاً۔ یہ کبھی کبھار سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2-4 دنوں بعد پھر کر لیا، مہینے بعد پھر کر لیا، یعنی وقفہ دے لیا۔ یہ بھی عادت ہے، جب
ارادہ کیا ہو کہ میں ہر روز نہیں کروں گا، مثلا ہفتے بعد کر لیا کروں گا، مہینے بعد کر لیا کروں گا، یہ غلط ہے۔ جب توبہ کرے تو پھر گناہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ ہو، لیکن اس کے باوجود مثلا ہو جائے اس سے، یہ مراد ہے۔ یہ لمم سے یہ مراد ہے، عادتاً ارادتاً کہ میں اس کی تکرار کروں گا، میں دوبارہ کروں گا، یہ مراد نہیں ہے، اس پر توجہ رہے۔ تو وہ کرتا ہے فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ، اور پھر فوراً اللہ سے استغفار کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے اصول کافی میں ہی ہے، کہ وہاں امام فرماتے ہیں کہ یُلِمُّ بِالذَّنْبِ، بعض اوقات اس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن لَيْسَ مِن سَلِيقَتِهِ، یہ گناہ اس کا سلیقہ نہیں ہے، یعنی اس کی روش نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے، اس کی طبیعت میں شامل نہیں ہے، بس نادانستہ ہو گیا، بس کسی جذبات میں ہو گیا، کسی ماحول کی وجہ سے ہو گیا، لیکن فوراً قرآن ہی کی جو ہم نے آیت پہلے بھی بیان کی تھی اور اس کی دوبارہ تکرار کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35، وہ کیا تھی کہ یہ متقین کون لوگ ہیں؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ کہ جن سے کبھی اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں کیا تھا کہ جو فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات بس ہو گیا ان سے۔ اب اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس لمم میں، لمم کا کیا معنی ہم نے کیا، جو جس معنی کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے اگرچہ کوئی بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس طرح اللہ نے فرمایا تھا کہ فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، تو یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کیا فرما رہی ہے کہ اگر ان سے کوئی فاحشہ، جس کی جمع فواحش تھی، اگر کوئی فاحشہ یعنی بے حیائی کا کام، کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پر کوئی اور ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو فوراً خدا کو یاد کرتے، اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا معنی ہم نے اسی ان ربک واسع المغفرہ میں مغفرت اور استغفار کا معنی ہم نے بیان کر دیا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ ہی کرے گا، شرط یہ ہے کہ تم صحیح معنی میں مغفرت کو طلب کرو۔ پھر نشانی کیا بتائی یہاں پر، پھر آپ توجہ فرمائیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اصرار نہیں کرتے اپنی بری حرکت پر، تکرار نہیں کرتے گناہوں کی، یعنی عادی مجرم، عادی گناہ گار نہیں ہوتے، گناہ ان کا سلیقہ اور ان کی روش نہیں بنتا۔ انشاءاللہ کہ یہ اب واضح ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اصرار نہیں کرتے جو وہ کر بیٹھتے ہیں، اس غلطی پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ اس بات کا، جبکہ وہ اس کو جانتے بھی ہیں کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اب مجھے دوبارہ یہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان سے اگر گناہ کبیرہ بھی ہو جائے کبھی، تو ان کے لیے بھی توبہ اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ کا معنی بھی ہم نے بیان کیا اور استغفار کا بھی صحیح معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی آیت کے الفاظ کے معنی کو بیان کرتے ہوئے۔ پس یہ جو اللہ نے فرمایا ہے ان ربک واسع المغفرہ، یہ گویا ترغیب دلائی جا رہی ہے بڑے گناہ گاروں کو بھی، کہ تمہارے گناہ جتنے بھی ہیں مایوس نہیں ہونا۔ اور اللہ نے قرآن میں اللہ کی رحمت سے مایوسی کن کی صفت بتائی ہے؟ فرمایا کافر مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، گناہ گار کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یہ گویا کہ ترغیب ہے، ترغیب دلائی گئی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا کہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں پہلی بار زمین سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم جنین کی شکل میں اپنی ماؤں کے شکم میں تھے اس وقت سے جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، نیک بننے کی کوشش کرو، تقوی اختیار کرو، لیکن اپنے آپ کو بڑا پاک و پاکیزہ نہ سمجھو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ایسا کرنا تمہیں خود پسندی اور تکبر اور برتری کے احساس کا شکار کر دے گا، اور تم سمجھو کہ تم تو نیک ہو گئے ہو، اور سمجھو کہ اب میں نیکیاں نہ بھی کروں تو، یعنی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاؤ گے، اور وہ بیماریاں تمہیں
اللہ کی بارگاہ میں جو تمہارا مقام بن چکا ہے اس سے نیچے گرا دیں گی۔ اپنی پاکی کے دعوے نہ کرو، ہوا اعلم بمن اتقی، وہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت میں صاحب تقوی کون ہے۔ اور ہم نے تقوی کا معنی بھی تفصیل سے بیان کر دیا۔ بمن اتقی یعنی کون تقوی اختیار کرنے والا ہے، حقیقت میں کون حقیقت میں متقی ہے، کون حقیقت میں بچتا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے، یہ سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ لہٰذا انسان کا تقوی در حقیقت جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی اور انکساری کا شکار ہو جاتا ہے، اتنا سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ بس خداوند عالم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہمیں بات کو سمجھنے، حق کو سمجھنے اور زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔